یہ تلوار ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی خوش ہوتا ہے. وہ تلوار ٹیپو سلطان کی ملکیت میں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. تھی کبھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ملکیت میں تھی وہ تلوار، اب نہیں ہے. جی. اور وہ تلوار ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی مملوک پراپرٹی تھی کسی زمانے میں. اسے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے بنایا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے. اور آگے بڑھتا جاؤں تو کیا کیا بولوں گا، لیکن کیا بولوں، بس شریعت کہتی ہے کہ بس اتنا ہی بول. تو عرض کر رہا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا. انسانوں سب کو اللہ نے پیدا کیا. اور تو خواتین اسلام سن رکھو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، مردوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر تمہاری صورت گری ہم نے کی. اللہ تبارک و تعالی پہلے عورت کے یوٹرس میں، رحم میں، بچے دانی میں، زہدان میں انسان کا جسم بناتا ہے. ماں باپ دونوں کے نطفے کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے. دو نطفے ملتے ہیں عورت اور مرد کے، اور ایک یونٹ بن جاتے ہیں. ایک یونٹ بن جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں علقہ. پھر وہ علقہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مضغہ. عورت اور مرد دونوں کے دو نطفے عورت کے رحم میں، جسے یوٹرس کہتے ہیں، وہاں ایک جا ہوتے. پھر اس کے بعد وہ ایک یونٹ کی شکل اختیار کر لیتے، دو ایک بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بننے کے بعد پھر مضغے کی شکل اختیار کرتا ہے وہ یونٹ. وہ اکائی ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. لوتھڑا کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا کسے کہتے ہیں؟ وہ گوشت جس میں ہڈی نہ ہو، بس گوشت ہی گوشت، اسے کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، اسے کہتے ہیں مضغہ عربی میں. پھر وہ مضغہ مخلقہ بنتا ہے رحم مادر میں، یوٹرس میں. مخلقہ انسانی شکل اس میں پیدا ہوتی ہے. تو پہلے مضغہ بن گیا، پھر مخلقہ بنا. تو اب پہلے نطفہ تھا ماں باپ کا، پھر علقہ بنا. دونوں نطفوں میں علاقہ پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوا، اور ایک بن گئے دونوں کے سمن ایک بن گئے. پھر اس کے بعد وہ کیا بن گیا؟ مضغہ بن گیا. وہ علقہ جو تھا وہ مضغہ بن گیا، ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے غیر مخلقہ. اب وہ غیر مخلقہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کرتا ہے کہ اسے اعضاء و جوارح کی دولت عطا فرماتا ہے. ماں کے پیٹ میں آنکھیں بناتا ہے، کان بناتا ہے، ابرو بناتا ہے. جیسا چاہتا ہے اس بچے کو وہ صورت دیتا ہے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے اللہ جو اے لوگوں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں صورت دیتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے. یہاں صورت سے مراد اعضاء و جوارح. تمہارے ہاتھ بناتا ہے، جس شیپ کے چاہتا ہے بناتا ہے، جس شکل کے چاہتا ہے تمہارے ہاتھ بناتا ہے، جس شکل کے چاہتا ہے تمہارے پاؤں بناتا ہے. تمہاری انگلیاں جیسی وہ چاہتا ہے ویسی بناتا ہے. تمہاری آنکھیں، تمہاری ناک، تمہارے نتنے، تمہارے ہونٹ، تمہارے کان، تمہارے ابرو، تمہاری پیشانی، تمہارے گال، تمہاری تھوڑی،
جیسا وہ بنانا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. تم کو وہ شیپ دیتا ہے جو شیپ اسے پسند ہے. کیف یشاء. آپ آئینے میں چہرہ دیکھیں اور پھر بنانے والے کو یاد کریں گے. اچھا تو نے یہ چہرہ میرے لیے منتخب کیا، چنا ہے، یہ صورت منتخب کی، تیرے انتخاب کے میں صدقے جاتا ہوں. تجھے پسند ہے میری یہ صورت، کوئی پسند کرے نہ کرے تجھے پسند ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. اللہ فرماتا ہے پہلے تم کو ہم نے بنایا، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس کے بعد غیر مخلقہ، پھر اس کے بعد صورت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آنکھ، ناک، یہ چہرہ. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہارے نقشے بنائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں کہ انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس کی صورت گری کی. یہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. جب 120 دن گزر جاتے ہیں، نطفے کا استخراج جب ہوتا ہے عورت کے پیٹ میں، اس کے بعد 120 کا جب 20 دن جب گزر جاتی ہے تو اس وقت آج بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق ہو جاتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالی روح بھی پھونک دیتا ہے. اب آپ جو بچہ 120 دن کا ہو گیا اپنے ماں کے پیٹ میں، یعنی رحم میں، رحم کہتے ہیں بچے دانی کو، تو جب ہو گیا تو اب ابارشن کی اجازت نہیں ہوگی. اب ابارشن کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں کوئی ڈاکٹر بولے کہ ابارٹ کرنا ہے، نہیں، اجازت نہیں ہے. ابارشن کی اجازت 120 دن سے پہلے. خیر بندگان خدا، یہ مسائل ہیں. ابارشن بھی ہر وقت جائز نہیں ہے، بشرائط جائز ہے. بعض کنڈیشنز میں اس کی اجازت دی جاتی ہے شرعاً. خیر بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر ہم نے کہا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کیا. کہا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورت دی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، لیکن یہ پیدائش حقیقت میں کب شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم کو بھی ہم نے پیدا کیا، ان کو ہم نے آنکھ ناک دی. پھر اس کے بعد ہماری تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی وہ ماں باپ کے نطفوں سے نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ ماں باپ کے نطفوں سے نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا، ان کا جسم مٹی سے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. روح پھونکی اس مٹی کے جسم میں. جب روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا جسم انسان بن گیا، گوشت پوست کا انسان بن گیا، جیتا جاگتا انسان بن گیا. یہ پہلا انسان. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کی پیدائش کا سلسلہ یوں رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. یہ بھی حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سیمن سے نہیں پیدا ہوئی، ان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئی. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئی. اگر نطفے سے پیدا ہوتی تو حضرت آدم باپ ہوتے، حضرت حوا بیٹی ہوتی. حضرت حوا بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی ڈاٹر بتاتے ہیں. معاذ اللہ، بہت بڑی گستاخی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں. علم نہیں ہے، جوہلا ہیں، کیا کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت
حوا رضی اللہ تعالی